بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 2-3 دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ بس دل کی جو نالیاں تھیں وہ کچھ تنگ ہو گئی تھیں، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ تو میں تو پہلے یہی سمجھا کہ شاید کسی کے ساتھ دل لگ گیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے دل کی نالیوں میں گند بھر گیا، تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ بھلا کرے ڈاکٹر اختر علی مندیشہ صاحب کا۔ اور میں زیادہ شکر گزار اپنے دوست سعید قاضی کا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس میں اس لیے گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور ان کا فیصلہ ہونا تھا کہ بائی پاس ہو یا سٹینٹنگ ہو۔ تو ڈاکٹر سے گفتگو کرتے کرتے ڈاکٹر نے کہا نہیں تمہارا بھی چیک اپ کر لیتے ہیں، تمہیں یہ جو دھڑکنیں بے قابو ہو رہی ہیں تمہاری۔ تو وہ مجھے پتہ چلا کہ 2 میری آرٹریز جو ہیں وہ 80% بند تھیں۔ خیر الحمدللہ میرے دوست سعید قاضی بھی اب صحت مند ہیں، ان کی بھی سٹینڈنگ ہو گئی اور میں بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن 3-4 دن آپ لوگوں سے ذرا دور رہا۔ بہت کچھ ہوا اس بیچوں بیچ، بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں اور پاکستان میں بڑی مارا ماری بھی ہوئی، ان پر کسی بھی بات پر میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکا۔ لیکن آج ایک تو آپ کو اپنا یہ احوال دینا تھا، اب دوسرا ایک ایشو بڑا چل رہا ہے جس کو ہمارے میڈیا نے کو بہت زیادہ ماضی کی طرح اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس کا تعلق بڑے لوگوں کی کرپشن سے ہے۔ ویسے تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو ہمیشہ بیل آؤٹ کیا ہے، خاص طور پہ جب ہم امریکہ کے نزدیک گئے ہیں تو پولیٹیکل بینک ہے، انہوں نے کیا ہے بیل آؤٹ، لیکن انہوں نے بیچ میں اس دفعہ کچھ اور بھی چیزیں پکڑی ہیں۔ بہت ہلا دینے والی یہ خبر ہے، لیکن کوئی اس کا پرچار میڈیا پہ نہیں ہوا۔ تقریباً اراؤنڈ 25 سے 30 ارب ڈالر کا ایک گھپلہ ہے، ایک فرق ہے پاکستان کے امپورٹ بل میں۔ جو مال آیا ہے پاکستان میں، جو پاکستان نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تقریباً 55 بلین ڈالر ہم نے امپورٹ کیا ہے ایک سال میں، لیکن جو دوست ممالک ہیں، جو یو این ٹریڈ ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 70 سے 75 بلین ڈالر پاکستان میں مال آیا ہے۔ اب یہ چیزیں کہاں گئیں، یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹلی منی لانڈرنگ سے ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی ٹیکس بچانے سے ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس چیز سے ہے کہ پاکستان میں بڑا بڑا گھپلہ ہو رہا ہے۔ اب جب آئی ایم ایف نے اس ڈفرنس کو، اس تضاد کو، ابھی میں اس کو تضاد ہی کہوں گا، ابھی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعنوانی ہے، یہ جو فگر کا فرق ہے پوائنٹ آؤٹ کیا پاکستان کو اور کہا کہ جناب ہم ٹیکنیکلی آپ کی مدد کرتے ہیں، اپنے لوگ بھیجتے ہیں جو آپ کو سکھا بھی دیں گے اگر آپ کو نہیں پتا۔ تو جو ہماری اسٹیٹسٹکس بیورو کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا نہ 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 نہ، ہمیں پتا ہے، ہم اسے ٹھیک کر لیں گے، اب بالکل آپ کا بندہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ عام جو تاثر ہے، جو لوگ ایف بی آر میں ہیں، جو معیشت پر نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور اس میں بہت پردہ نشین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے جو آفیشلی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ جی جو باہر کی دنیا جس طریقے سے ایویلویٹ کرتی ہے وہ کچھ اور طریقہ ہے ان کا، ہم جو ہے کچھ اور سکیمز کے تحت کچھ اور طریقے سے فگر نکالتے ہیں، اس لیے یہ فگر کا فرق ہے صرف اس کی وجہ سے، لیکن وی ول فائنڈ آؤٹ اور ہم اس کو درست کر لیں گے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ بہت سارا مال پاکستان میں آتا ہے لیکن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ نہیں رکتا، تو وہ ہم تو اس کا ٹیکس کلیم کرتے ہیں جو یہاں پہ رکتا ہے۔ 100 تعویلیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑا آدمی نہ ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں، نہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ بڑے آدمی سے ٹیکس لینا ہے، یہ تو میری جیب سے، آپ کی جیب سے، خاص طور پر آپ نے کبھی اگر فگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں بیچارے جو سیلری لیتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ سرکار انہی کا ٹیکس کاٹتی ہے اور ٹیکس کاٹ کے ان کو پیسے دے دیتی ہے، لیکن جو بڑا آدمی ہے اس کو وہ کبھی ٹیکس نہیں دیتا، اس کے پاس بہت ساری اس کو وہ فراہم کی جاتی ہیں، اس کو بہت سارے فورم دیے جاتے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے جاتے ہیں جس سے وہ
اپنے ٹیکس کی اماؤنٹ کو بچا لیتا ہے. لیکن یہ بہرحال ایک خبر ایسی ہے کہ تقریباً جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے $15-20 کی جو بات کی, $15-20 بلین کی جو بات کی ہے, اگر اس میں آپ سمگلنگ اور دوسری چیزیں بھی ملا لیں تو یہ کم از کم ایک سال میں $30 بلین کا فگرز میں فرق ہے. اب آپ حساب لگا لیں کہ کیا اگر یہ سب کچھ صحیح انداز میں ہو, نہ کسی قرضے کی ضرورت ہے, نہ کسی ٹیکس کی ضرورت ہے, پاکستان بہت اچھے طریقے سے, پاکستانی آپ اور میں غریب لوگ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جو میرے دل کی نالیاں بند ہیں, آپ پریشان ہیں, یہ جو سب ہم مڈل کلاسی جس پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے کوئی رائٹس نہیں ہیں, یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق ہماری معیشت سے ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے کرتے ہیں, جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں سرکار ہم سے واپس لے جاتی ہے. ایک تو یہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو بالکل نظر انداز کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے, بڑے لوگوں کی کرپشن کی کہانی ہے, سسٹم کے کرپشن کی کہانی ہے, لیکن اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی. اور یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں یہی ہمارے ایشوز ہیں, اور اس کا تعلق جو گورنمنٹ ہے اس سے بڑا گہرا ہوتا ہے. اسی لیے حکومتیں تبدیل کی جاتی ہیں, اسی لیے جو دیانتدار اور آنیسٹ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں پھینکا جاتا ہے, اور اسی لیے بقول میرے دوست قاضی سعید کے بہت پچھلے 70-80 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم نے بہت سارے کلاؤنز کو جو ہے وہ حکمرانی دی ہے. تو یہ اسی لیے آتے ہیں سب کچھ, یہ ہمارے ساتھ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود اور تمام تر یہ جو وہ ایک دھمکیاں آمیز گفتگو کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب, میں صرف باقی تو اس کے بہت حصے ہیں اس خبر کے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے خفا ہیں. وہ کہتے ہیں جب نون لیگ کے پاس 17 سیٹس تھیں اور ان کو وزارت عظمیٰ مل گئی ہے, تو میرے پاس کے پی میں وہ جو خیرات میں آئی ہوئی سیٹیں ملا کے 18 بنتی ہیں, تو مجھے کیوں نہیں بنایا آپ نے وزیر اعلیٰ, میرے بھائی کو کیوں نہیں بنایا وزیر اعلیٰ, مولانا لطف الرحمان کو, اس سے اچھا وزیر اعلیٰ کون تھا. اور اب وہ جو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہوگا, اب انہوں نے تقریر کی ہے, انہوں نے کہا جی اب اسلام آباد کے لیے آپ تیار ہو جائیں, بس ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. تو یہ ایک کوگنیٹو ڈسوننس جسے کہتے ہیں نا, کال و فعل میں تضاد. ویسے مولانا نے خاصی 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جو گفتگو کی, انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا, تو بہت سارے لوگوں نے سوچا, میں بھی ان میں شامل ہوں, میں ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ کوئی بڑا اتحاد اگر بنے گا تو مولانا اس میں شامل ضرور ہوں گے. اور یہ جو ان کی ناراضگی ہے, جو حکومت یہ کہہ رہی ہے, ان کے جو حکومتی جو مشیران ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا ان کے بندے کو, تو وہ خفا ہو گئے. میں ابھی بھی ذاتی طور پر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ ان کی خفگی کی یہ وجہ ہے, اور اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی جو الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں فار دا ریسٹوریشن آف دا ہیومن رائٹس, بیسک رائٹس ان دس کنٹری, اس میں وہ ساتھ دیں گے. بہرحال اب صحت یاب ہو گئے ہیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. تو اب تک یہی گزارشات, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.